بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے طلباء، آج ہم نظم آدمی کا 5واں اور 6واں شعر پڑھیں گے۔ ان دونوں اشعار کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے 5واں شعر: عمر بر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی۔ عمر بر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ مشکل الفاظ جو اس میں موجود ہیں: صحرا نوردی، صحرا نوردی یعنی صحرا میں پھرنا، صحرا میں گھومنا۔ کیس یہ عرب کے قبیلہ بنو عامر کا ایک نوجوان جو لیلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا، دیوانہ، سودائی، مجنون، پاگل، سمجھدار، عقل مند۔ تو یہاں اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کیس نے ساری عمر صحرا میں گھوم کر گزار دی مگر لیلا کے ساتھ شادی نہ کی، یعنی وہ دیوانہ ہوتے ہوئے بھی کتنا سمجھدار تھا۔ تو یہاں کیس ایک خوبصورت تلمیح اس شعر میں موجود ہے۔ کیس جو مجنوں کے نام سے جانا جاتا ہے، لیلا کا عاشق تھا، لیلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور پھر اس کے عشق میں گرفتار ہو کر دیوانہ ہو کر جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا۔ شاعر یہاں اس شعر میں کہتا ہے کہ کیس جو لیلا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا کہ وہ بڑا ہی سمجھدار انسان تھا، سمجھدار آدمی تھا، دیوانہ ہوتے ہوئے، پاگل ہوتے ہوئے بھی وہ سمجھدار تھا، کیونکہ اس نے لیلا کے ساتھ عشق تو کر لیا لیکن شادی نہ کی، کہ جنگلوں اور صحراؤں میں گھوم پھر کر ساری عمر گزار دی۔ کہ اسی تلمیح کو ایک اور شاعر نے کچھ یوں استعمال کیا ہے: کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ تو یہاں بظاہر تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ کیس نے شادی سے بچنے کے لیے جنگلوں اور صحراؤں کی راہ لی، جنگلوں اور صحراؤں میں گھوم پھر کر ساری زندگی جو ہے وہ گزار دی، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا سمجھدار تھا، بڑا عقل مند تھا۔ کیوں شاعر نے ایسا کہا ہے؟ کیونکہ شاعر کے مطابق کہ مجنوں یہ جانتا تھا کہ شادی پر اخراجات آئیں گے اور پھر اس کے بعد شادی کرنے کے بعد بیوی بچوں کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، آزادی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ کہ جیسے شاعر نے کہا ہے: کر لی شادی قید کڑی اور بے ماں یاری، کر لی شادی قید کڑی اور بے ماں یاری، ختم ہوا سب دھوم دھڑکا آدم زادہ ہکا بکا، کر لی شادی۔ کہ کیس سمجھدار تھا، وہ شادی کے ان بندھنوں سے، ان پابندیوں سے بچنے کے لیے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شادی کرنے سے اس کی آزادی سلب ہو جائے گی، وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، پھر بیوی بچوں کے اخراجات بھی اسے برداشت کرنے پڑیں گے۔ بظاہر تو شاعر یہاں کیس کے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن در حقیقت سید ضمیر جعفری یہاں آج کل کے نوجوانوں کو طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آج کل کے نوجوان جو انتہائی سست اور کاہل ہو چکے ہیں، ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، تن آسان ہیں کہ آج کے نوجوان وہ کہتا ہے کہ عشق تو کر لیتے ہیں لیکن شادی سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شادی کرنے سے ان کی ساری پابندی ختم ہو جائے گی، شادی کی ذمہ داریاں وہ اٹھانے کے قابل نہیں، کیونکہ آج کل کے نوجوان ان کی یہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ان کے باپ کماتے رہیں اور وہ انہی کی کمائی پر سارا دن پب جی کھیلتے رہیں۔ اور جو اس طرح کے نوجوان ہیں جو ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے،
تو وہ اس طرح کا شادی کا بندھن جو ہے وہ کیسے نبھا سکتے ہیں کہ گویا آج کل کے نوجوان پر طنز کی گئی ہے بھرپور انداز میں کہ آج کل کا نوجوان انتہائی سست اور کاہل ہو چکا ہے، وہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہاں گویا اسی طرح ایک اور شعر میں شاعر کہتا ہے، حوالے کا شعر یہ بھی یہاں لکھا جا سکتا ہے، ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم چھٹے شعر کی طرف آئیں گے کہ نظم آدمی کا چھٹا شعر، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم بھی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ تو یہاں اس شعر میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دانش عقل مندی، اسی طرح حکمت دانائی، حکمت دانائی یعنی سوجھ بوجھ کی صلاحیت، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت رکھنا، اور پھر اس کے بعد کم آزار، کم آزار لفظ آیا ہے یہاں مشکل، کم آزار یعنی کم تکلیف دینے والا، کہ کم دکھ اور مصیبت پہنچانے والا، کم تکلیف دینے والا انسان، کم آزار آدمی۔ تو یہاں اس شعر کا مفہوم ایک دفعہ دیکھ لیں۔ آج کے زمانے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں علم و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود ایسے لوگ خال خال ہی ملتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف نہ دیں، جو دوسروں کو دکھ نہ پہنچائیں، کہ ایسے انسان آج کل کی اس دنیا میں بہت کم ہے۔ کہ شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ آج دیکھیں دانش و حکمت انتہا کو پہنچ چکے ہیں، آج تعلیم عام ہے، لوگوں کے پاس کئی ڈگریاں موجود ہیں، علم و حکمت بھی موجود ہے، کہ زمانہ پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ کہ آج سائنسی ترقی کو دیکھیں تو آج کا انسان چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، آج کا انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، آج کا انسان سمندروں میں تیر رہا ہے، آج انسان پہاڑوں اور زمین کو کھود کر معدنیات نکالتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سائنسی ترقی، علم، دانش اور حکمت کے باوجود انسان کو اس زمین پر رہنا ابھی تک نہیں آیا۔ گویا اس شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے انسان کے رویوں پر تنقید کی ہے، کہ انسان کو جو سیکھنا چاہیے تھا، جو سلیقہ رہن سہن کے طور طریقے انسان کو سیکھنے چاہیے تھے، وہ انسان آج بھی نہیں سیکھ سکا۔ اور اسی طرح سائنسی ترقی تو آج انسان نے بہت کر لی ہے، کہ آج انسان ہواؤں میں اڑتا ہے، آج انسان سمندروں میں تیرتا ہے، سمندروں کی تہوں سے انسان جو ہے وہ معدنیات نکال رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود انسان کو آج بھی اس زمین پر مل جل کر رہنے کا طریقہ نہیں آیا۔ جیسے کہ ایک مفکر نے کہا تھا، سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھا دیا، لیکن زمین پر رہنا انسان آج بھی نہیں سیکھ سکا۔ اور اسی چیز کو یہاں شاعر جو ہے وہ کہتا ہے، دور حاضر کے ابن آدم میں، دور حاضر کے ابن آدم میں آدمی پن کی کوئی بات نہیں، کہ آج کا اس دور کا انسان علم و حکمت تو سیکھ چکا ہے، ترقی کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے، چاند اور مریخ پر اپنے قدم ثبت کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے انسان کو مل جل کر رہنے کا طریقہ نہیں آیا۔ کہ آج کا انسان بھی اگر دیکھیں تو پہلے زمانے کے، کہ جس زمانہ جاہلیت، کہ وہ وحشی انسان، کہ جو دوسرے انسان کا دشمن تھا، دوسروں کے گلے کاٹتا تھا، دوسروں پر ظلم کرتا تھا، تو اگر دیکھا جائے تو آج پڑھنے لکھنے کے باوجود انسان اس انسان سے بھی گرا ہوا ہے، کہ آج روز آپ اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں انسان کے کارنامے سنتے رہتے ہیں، کہ آج کا انسان کس طرح ظلم و جبر کی انتہا کیے ہوئے ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیرے نے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیرے نے، کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔
کہ گویا آج بھی انسان جو ہے وہ جنگل کے انسان سے بھی بدتر ہے، کہ آج بھی انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس تعلیم سے انسان سیکھتا، انسان کو رہن سہن کے طور طریقے معلوم ہوتے، کہ انسان کو اپنے مقصد سے آگاہی ہوتی کہ انسان کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو اس زمین پر اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور پھر درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا، کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کن با خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، مخلوق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کہ اصل انسانیت تو یہ ہے کہ انسان کو یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ انسان نے یہاں اس دنیا میں انسان بن کر کیسے رہنا ہے۔ تو افسوس کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام رائج ہے کہ اس سے ہم ڈگریاں تو دیتے ہیں، لیکن اس سے ہم انسان کو انسان نہیں بنا سکے، کیونکہ یہ کورس یہ ڈگریاں چند الفاظ سکھا دیتی ہیں، لیکن انسان ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت میں رہنے سے بنتا ہے، کہ جیسے بقول شاعر کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو اسی طرح کہ آج انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر چکا ہے، لیکن روحانی اور اخلاقی لحاظ سے آج بھی انسان قدیم زمانے کے انسان سے بھی بہت پیچھے ہے، کہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، اساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کو رہن سہن کے طور طریقے آتے، انسان دوسرے انسانوں کے دکھ درد بانٹنے کے لائق ہوتا، لیکن انسان جو ہے وہ سائنسی ترقی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے، اس کے باوجود انسان میں انسانیت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ تو بیٹا آج یہ دونوں اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی، کل انشاءاللہ اگلے 2 اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔